دھرمت کی جنگ مغلیہ سلطنت کی تخت نشینی کے لیے 1658 عیسوی میں لڑی گئی، جس میں مغل شہزادے اورنگزیب عالمگیر نے دوسرے مغل شہزادے دارا شکوہ کی فوجوں کو دھرمت کے میدان میں عبرت ناک شکست دی تھی۔ دارا شکوہ کی فوج کی قیادت راجہ جسونت سنگھ کر رہا تھا، جسے اعلیٰ جنگی حکمت عملی کی بنا پر اورنگزیب عالمگیر نے فیصلہ کن شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ 1657 عیسوی میں مغل بادشاہ شاہ جہاں سخت بیمار ہو گیا اور اس کے مرض نے ایسی خطرناک صورت اختیار کر لی کہ بادشاہ کے زندہ بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ شاہ جہاں کا سب سے پیارا بیٹا دارا شکوہ جو ہر وقت اس کے پاس رہتا تھا، دارا شکوہ نے جب دیکھا کہ اس کے باپ کا آخری وقت آن پہنچا ہے تو اس نے تمام شاہی اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کر شاہی محل کی ناکہ بندی کر دی۔ کسی کو بھی بادشاہ کی مزاج پرسی کی اجازت نہ دی۔ بنگال، دکن اور گجرات جانے والے تمام راستے بند کروا دیے تاکہ شاہ شجاع، اورنگزیب اور مراد کو باپ کی خطرناک بیماری کی اطلاع مسافروں کے ذریعے بھی نہ مل سکے۔ شاہی محل کی ناکہ بندی، بادشاہ کے پاس جانے کی ممانعت اور خبروں کو روکنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ دہلی میں افواہیں پھیلنے لگیں کہ بادشاہ مر چکا ہے۔ بادشاہ کی موت کی افواہ جب بنگال پہنچی تو اس کے بیٹے شاہ شجاع نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح گجرات میں شہزادے مراد نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھ لیا، لیکن اورنگزیب عالمگیر جو سب بھائیوں میں سب سے زیادہ ہوشیار تھا، اس نے بظاہر تو خود مختاری کا اعلان نہیں کیا، لیکن در پردہ زبردست فوجی تیاری شروع کر دی تاکہ وقت آنے پر وہ دارا شکوہ کا مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ ایک طرف تو شاہ جہاں کے بیٹے اسے مردہ تصور کر کے اپنی فرمانروائی کے انتظامات میں مصروف تھے، دوسری جانب بادشاہ بھی رفتہ رفتہ تندرست ہو رہا تھا۔ جب شاہ جہاں کو یہ معلوم ہوا کہ اس کی موت کی خبر ہر طرف پھیل چکی ہے اور اس کا بیٹا شاہ شجاع اپنی فوج لے کر بنگال سے دہلی کی طرف روانہ ہو چکا ہے اور ساتھ ہی اس کے دوسرے دونوں بیٹے بھی اپنی اپنی جگہ جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں، تو سب سے پہلے تو اس نے جھروکے میں بیٹھ کر رعایا کو اپنے زندہ ہونے کا یقین دلایا۔ اس کے بعد شاہ جہاں نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام خطوط روانہ کیے، جن میں ان کو ہدایت کی گئی کہ جہاں پر ہو وہیں پر رہو اور کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے ملک میں خانہ جنگی اور خون ریزی برپا ہو۔ ایک طرف تو شاہ جہاں خانہ جنگی کو روکنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا، لیکن دوسری طرف اس کا بیٹا دارا شکوہ اپنے بھائیوں سے لڑنے پر تلا ہوا تھا۔ چنانچہ بادشاہ ابھی پوری طرح صحت یاب بھی نہیں ہوا تھا کہ دارا شکوہ اس کو لے کر اس کی مرضی کے خلاف دہلی سے آگرہ آ گیا۔ نہ صرف سارے خزانے آگرہ میں موجود تھے، بلکہ اس کے علاوہ آگرہ ایک ایسا مرکزی مقام تھا جہاں بیٹھ کر بنگال، دکن اور گجرات کے خلاف بڑی خوبی کے ساتھ مہمیں جاری رکھی جا سکتی تھیں۔ آگرہ آنے کے بعد دارا شکوہ نے بھائیوں کے خلاف نہ صرف زبردست فوجی تیاریاں شروع کر دیں بلکہ پوری طرح بھائیوں سے انتقام لینے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ شاہ جہاں نے اپنے بیٹوں کے نام جو خطوط روانہ کیے تھے، ممکن تھا کہ ان کا کوئی اچھا نتیجہ نکل آتا، لیکن دارا شکوہ جو حکومت اور طاقت کے زم میں آپے سے باہر ہو گیا تھا، اس نے جب سنا کہ شاہ شجاع کی فوج دہلی کی طرف آگے بڑھ رہی ہے تو اس نے اپنے بیٹے سلیمان شکوہ کو ایک بہت بڑا لشکر دے کر اس کے مقابلے پر بھیجا اور ساتھ ہی دوسری طرف راجہ جسونت سنگھ اور قاسم خان کو اورنگزیب عالمگیر اور مراد کے مقابلے کے لیے بھیجا اور ان سے کہا کہ جو بھی تمہارے مقابلے میں آئے اس کا صفایا کر دو۔ لیکن اکثر مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ تمام مہمیں شاہ جہاں کی مرضی کے ساتھ بھیجی گئیں اور شاہ جہاں نے اپنے سالاروں کو یہ ہدایت کی تھی کہ جتنا ممکن ہو سکے صلح کی کوشش کرنا، اگر لڑائی ہو بھی جائے تو کوشش کرنا کہ شہزادے کم سے کم نقصان اٹھا کر واپس چلے جائیں۔ اس کے علاوہ دارا شکوہ نے یہ قدم بھی اٹھایا کہ باپ کی طرف سے اورنگزیب عالمگیر کو دکن میں یہ حکم بھجوا دیا کہ تمام امرائے سلطنت اور اس فوج کو جو دکن کی تسخیر کے لیے بھیجی گئی ہے، تمام کی تمام واپس کر دی جائے، کیونکہ دارا شکوہ کو یہ خطرہ تھا کہ اگر اورنگزیب عالمگیر اس جرار لشکر کے ساتھ دہلی پر آن چڑھا تو اس کے مقابلے میں ٹھہرنا ممکن نہ ہوگا،
اس بے موقع حکم کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیجاپور کا مارکا ادھورا رہ گیا اور سوائے معظم خان، شاہ نواز خان اور غالب خان تمام کے تمام امرائے سلطنت دکن سے دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ سچ تو یہ ہے کہ دارا شکوہ کی اس غلطی نے اورنگزیب عالمگیر کو اور بھی زیادہ چوکنا اور ہوشیار کر دیا تھا۔ دارا شکوہ کا وہ لشکر جو سلمان شکوہ کی سرکردگی میں روانہ کیا گیا تھا، اس نے بنارس کے قریب شاہ شجاع کے اس لشکر کو شکست فاش دی جو دہلی کی جانب آگے بڑھ رہا تھا۔ لہذا شاہ شجاع شکست کھانے کے بعد بنگال کی طرف فرار ہو گیا۔ شاہ شجاع کی اس شکست میں چونکہ اورنگزیب اور مراد کو اپنا مستقبل دکھائی دے رہا تھا، لہذا انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اب جنگ کے بغیر دارا شکوہ کے پنجے سے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اورنگزیب نے دکن سے روانہ ہونے سے پہلے ہی اپنے بھائی مراد سے خط و کتابت کر کے اسے اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اورنگزیب کو یہ خدشہ تھا کہ اگر مراد اور اس کی فوجیں الگ الگ دارا شکوہ کے لشکر کا مقابلہ کریں گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں بھائیوں کا پھر وہی حشر ہو جائے جو ان سے پہلے شاہ شجاع کا ہو چکا تھا۔ اس لیے دونوں بھائیوں میں یہ طے پایا کہ دونوں بھائیوں کی فوجیں مالوا میں متحد ہو جائیں گی اور پھر دونوں مل کر دارا شکوہ کے لشکر کا مقابلہ کریں گے۔ شہزادہ مراد جو گجرات کا گورنر تھا، وہ بار بار اورنگزیب عالمگیر کو پیش قدمی کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا، لیکن اورنگزیب نے اس وقت تک اورنگ آباد کو نہ چھوڑا جب تک اس نے دکن کے تمام حالات پر قابو نہ پا لیا۔ جس وقت شہزادہ مراد اپنے بھائی اورنگزیب عالمگیر کو بار بار پیش قدمی کے لیے لکھ رہا تھا، اس وقت اورنگزیب اور اس کے آدمی آس پاس کے علاقوں میں سپاہی بھرتی کر رہے تھے۔ شہزادے مراد کے پاس صرف 10,000 سوار تھے، جن کے بل بوتے وہ شاہی فوجوں سے بھیڑنے کا شور مچا رہا تھا، لیکن اورنگزیب عالمگیر یہ جانتے تھے کہ جتنے بھی آدمی بھرتی کر لیے جائیں اتنے ہی کم ہوں گے۔ اس لیے اورنگزیب عالمگیر نے اس وقت تک اورنگ آباد سے پیش قدمی نہیں کی جب تک اس کے سپاہی 30,000 نہیں ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی وہ برہان پور میں 1 مہینہ ٹھہرے رہا اور حالات و واقعات پر ایک گہری نظر ڈالی۔ برہان پور سے اس نے اپنے بھائی مراد کو پیش قدمی کے بارے میں لکھا اور رجب کے مہینے میں اورنگزیب عالمگیر کی فوج بھی برہان پور سے کوچ کر گئی۔ اورنگزیب نے اس قدر رازداری سے کام لیا کہ جب تک اس کی فوج دریائے نرمدا کو پار کر کے اجین تک نہیں پہنچ گئی، دشمن کو اس کے بارے میں کوئی بات بھی معلوم نہ ہو سکی۔ اجین کے قریب پہنچ کر مراد اور اورنگزیب کی فوجیں اکٹھی ہو گئیں اور اس کے بعد دونوں بھائی مل کر اس سمت بڑھنے لگے جہاں راجہ جسونت سنگھ اور قاسم خان ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ عالمگیر نامہ کے بیان کے مطابق راجہ جسونت سنگھ کو مراد کے احمد آباد سے روانہ ہونے کی خبر تو مل چکی تھی، لیکن اسے یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ اورنگزیب بھی برہان پور سے چل پڑا ہے اور دریائے نرمدا پار کر چکا ہے۔ راجہ جسونت سنگھ شہزادے مراد کی راہ روکنے کے لیے گجرات کی طرف آگے بڑھ رہا تھا کہ اسے اچانک یہ اطلاع ملی کہ شہزادہ مراد تو راہ کترا کر اس سے آگے نکل چکا ہے اور اورنگزیب کا لاؤ لشکر بھی دیپال پور کے قریب آ گیا ہے۔ راجہ جسونت سنگھ جو اورنگزیب عالمگیر کی حربی صلاحیتوں سے خوب آگاہ تھا، جیسے ہی اس کو یہ خبر ملی تو وہ اچانک واپس پلٹا اور دھرمات پور کے قریب آ کر خیمے گاڑ دیے۔ ایشور داس اور کمبو کے بیان کے مطابق راجہ جسونت سنگھ کو جو احکام دیے گئے تھے ان کی روح سے اورنگزیب اور مراد کی پیش قدمی کا لازمی نتیجہ جنگ ہی تھی۔ اسے بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ دونوں کو آگے نہ بڑھنے دے بلکہ آگے بڑھ کر مراد کو احمد آباد سے باہر نکال دے۔ اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ راجہ جسونت سنگھ اتنے دنوں تک مالوا میں کیوں ٹھہرا رہا اور اس نے مراد پر حملہ کرنے کی جرت کیوں نہ کی۔ بہرحال اس وقت جب ایک کے بجائے دونوں شہزادے اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے تو اس نے بزدلی کا ثبوت دینے کے بجائے آگے بڑھ کر دونوں کا مقابلہ کیا۔ عالمگیر نامہ کے بیان کے مطابق اورنگزیب نے دھرمات پور کے نزدیک آنے سے پہلے راجہ جسونت سنگھ کو ایک دوستانہ پیغام بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ وہ انہیں آگے بڑھنے سے نہ روکے کیونکہ وہ بادشاہ کی عیادت کی سوا کوئی دوسرا مقصد نہیں رکھتے۔ برنیر کے بیان کے مطابق شاہ جہان کا بھی مقصد لڑائی نہ تھا، اس لیے چلتے وقت اس نے راجہ جسونت سنگھ سے یہ کہا تھا کہ آخری وقت تک کوشش کرنا کہ لڑائی کی نوبت نہ آئے۔
اگر خدا نہ کرے لڑائی ہو بھی جائے تو کوشش کرنا کہ شہزادے کم سے کم نقصان اٹھا کر واپس چلے جائیں۔ ہندو مورخین نے اس موقع پر راجہ جسونت سنگھ کی مشکلات کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ راجہ جسونت سنگھ کے سامنے سب سے بڑی مشکل تو یہ تھی کہ اس کا مقابلہ اورنگزیب جیسے بڑے مدبر اور اونچے سپہ سالار سے تھا۔ اس کے علاوہ راجہ جسونت سنگھ جس زمین پر کھڑا ہو کر لڑ رہا تھا وہ تنگ ہونے کے ساتھ ساتھ ناہموار بھی تھی۔ مورخین کا اس بات پر اختلاف ہے کہ دونوں فوجوں کی صحیح تعداد کیا تھی۔ اورنگزیب اور مراد کے اپنے خطوط سے بھی اس اختلاف کا پتہ چلتا ہے۔ شہزادے مراد کے نزدیک راجہ جسونت سنگھ کے ساتھ 50 سے 60 ہزار کے قریب سپاہی تھے۔ اگر عاقل خان کی روایت کو صحیح مان لیا جائے تو دونوں طرف کی تعداد تقریباً برابر تھی۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو دونوں طرف سے پہلے تو توپ خانے کھلے اور اس کے بعد دونوں فوجیں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں۔ اس موقع پر ہندو مورخ ایشور داس نے راجپوتوں کی بہادری کی داستانیں بڑے مزے لے لے کر لکھی۔ ایشور داس لکھتا ہے کہ راجپوت رام رام کرتے ہوئے دشمن پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے شیر حملہ آور ہوتے ہیں۔ مورخ عاقل خان اور رازی نے بھی ان کے غصے، تندی اور تیزی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جنگ کے آغاز میں راجپوتوں کا پلڑا بھاری تھا اور وہ محمد سلطان کے سپاہیوں کو کاٹتے ہوئے ان کی صفوں کے اندر تک گھس گئے تھے، لیکن محمد سلطان اور نجابت خان پہاڑ کی طرح اپنے اپنے مقام پر کھڑے رہے اور اپنے سپاہیوں کو لڑاتے رہے۔ لڑائی کا عالم یہ تھا کہ دونوں طرف لاشیں ہی لاشیں گرتی جا رہی تھیں، لیکن اس کے بعد جب اورنگزیب عالمگیر اپنے محفوظہ کے دستے کے ساتھ میدان جنگ میں اترے تو میدان جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا۔ اورنگزیب نے اپنے محفوظہ کے دستے کے ساتھ آگے بڑھ کر راجپوتوں کو گھیرے میں لینا شروع کر دیا۔ ہندو مورخ ایشور داس اور سرکار نے لکھا ہے کہ بیچارے راجپوتوں کو ان کے سپہ سالاروں نے اس نازک موقع پر بے یارو مددگار چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد دونوں فوجیں پوری کی پوری ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئیں۔ راجپوتوں نے عین میدان جنگ میں راہ فرار اختیار کر لی۔ خود راجہ جسونت سنگھ 4 گھنٹے لڑنے کے بعد اپنے چیدہ ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ ہندو مورخ ایشور داس اور سرکار کے بیان کے مطابق راجہ جسونت سنگھ راجپوتوں کی طرح میدان جنگ میں مرنے کی آرزو کر رہا تھا کہ اس کے ساتھیوں مہیش داس اور گوردن نے اس کے گھوڑے کی کاٹھی کو زبردستی پکڑ لیا اور اسے میدان جنگ سے بھگا دیا، اور اس طرح یہ جنگ اورنگزیب عالمگیر کی فتح اور راجہ جسونت سنگھ کی ہار پر ختم ہو گئی۔ ہندو مورخ ایشور داس اور سرکار نے قاسم خان پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ دل جمی کے ساتھ نہیں لڑا، جس کی وجہ سے دارا شکوہ کے لشکر کو شکست ہوئی۔ لیکن اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ راجہ جسونت سنگھ کے فرار ہونے کے بعد قاسم خان کئی گھنٹوں تک اپنی فوج کے ساتھ میدان جنگ میں لڑتا رہا۔ اس دن تقریباً 8 گھنٹے تک یہ لڑائی جاری رہی اور قاسم خان نے اس وقت تک لڑائی سے منہ نہیں موڑا جب تک اورنگزیب اور مراد کی فوج نے اسے راجہ جسونت سنگھ کی طرح بھاگنے پر مجبور نہیں کر دیا۔ راجہ جسونت سنگھ کے فرار کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے۔ عاقل خان کے بیان کے مطابق راجہ جسونت سنگھ کو گہرے زخم آئے اور وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ اس کے بعد اس کے ساتھی اس کو زبردستی میدان جنگ سے بھگا کر لے گئے، حالانکہ اس نے اپنے ساتھیوں کو بہت روکا۔ منوسی نے مہاراجہ جسونت سنگھ کی بہادری کو بیان کرتے ہوئے اپنے نمک کا حق ادا کر دیا۔ یہ شخص دارا شکوہ کے توپ خانے کا توپچی تھا اور اطالوی ہونے کے سبب ذرا زیادہ نمک حلال تھا۔ یہ لکھتا ہے کہ قاسم خان راجہ جسونت سنگھ کو میدان جنگ میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا تھا اور لڑائی کا سارا زور مہاراجہ جسونت سنگھ پر آن پڑا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا، اورنگزیب عالمگیر کی فوج نے راجہ جسونت سنگھ کی فوج کو عبرت ناک شکست دی۔ اس فتح میں اورنگزیب عالمگیر کی دانائی حرف اول، مراد کی بہادری حرف ثانی اور محمد سلطان اور دوسرے سپہ سالاروں کی احتیاط اور دانش مندی حرف آخر تھی۔